پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جس بھی وزیر اعظم نے جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ نظر انداز کرتے ہوئے جونیئر جرنیل کو آرمی چیف بنایا، اس سے بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا نواز شریف۔ یوں تو کسی بھی فوج کی کمان کے لیے تعیناتی معمول کے طریقہ کار کے مطابق عمل میں آتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک حتیٰ کہ پاکستان کے سب سے بڑے مد مقابل بھارت میں بھی اگلا آرمی چیف کون ہوگا کے سوال پر قبل از وقت مباحث دیکھنے میں نہیں آتے۔ ہر ملک کی فوج ایک منظم ادارہ ہوتا ہے جس میں سینیارٹی اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افسروں کے تجربہ اور اہلیت کا مکمل ریکارڈ فراہم ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی افسر فوج کی کمان کا اہل ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں چونکہ سیاسی قیادت یہ عام تقرری کرنے کی مجاز ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی دیکھنے میں آتا رہا ہے کہ سینئر ترین جرنیلوں کو نظر انداز کر کے کسی جونیئر لیفٹیننٹ جنرل کو فوج کی کمان سونپ دی جائے۔ پاکستان میں یہ صورتحال متعدد بار دیکھنے میں آئی ہے جب وزیر اعظم نے ثوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی جونیئر جنرل کو ترقی دے کر آرمی چیف بنا دیا۔ اس عہدے پر فائز ہونے والے جنرل سے سینئر جنرل سپرسیڈ ہونے کے بعد اسی روز رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ اس طریقے سے فوج کے ڈسپلن اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی عکاسی ہوتی ہے۔ عسکری حلقوں میں کبھی وزیر اعظم کی جانب سے کسی جونیئر کو آرمی چیف بنانے کے بعد کوئی چپکلش یا بحث دیکھنے میں نہیں آئی، اگرچہ جنرل پرویز مشرف کو دورہ سری لنکا کے دوران ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تب کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، لیکن جنرل مشرف نے اس حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے ساتھی جرنیلوں کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نواز شریف کو آرمی چیف کا طیارہ اغوا کیس میں عمر قید کی سزا دلوا دی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا تھا۔ حالیہ سیاسی تاریخ میں پاکستانی وزراء اعظم کی طرف سے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے سینئر جنرلز کو نظر انداز کر کے کسی جونیئر کو لگانے کے تجربے کامیاب تصور نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی سب سے بھیانک مثال ذوالفقار علی بھٹو کا جنرل ضیاء الحق کو سینیارٹی کا اصول نظر انداز کرتے ہوئے آرمی چیف بنانے کا فیصلہ تھا۔ جنرل ضیاء جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھا، لیکن آرمی چیف بننے کے بعد اس نے نہ صرف بھٹو حکومت کا خاتمہ کیا بلکہ ان کی پھانسی کو بھی یقینی بنایا۔ بعد کی تاریخ نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا اور انہیں شہید کا رتبہ دلایا۔ جنرل ضیاء الحق سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے والا آرمی چیف رہا جو 11 برس تک پاکستان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے کے بعد اگست 1988 میں ایک فضائی حادثے میں جہنم رسید ہوا۔ اپنی ہلاکت تک ضیاء صدر اور آرمی چیف کے عہدوں پر چمٹا رہا۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے مختلف ادوار میں 5 آرمی چیفز کا تقرر کیا۔ ان میں جنرل آصف نواز جنجوعہ، جنرل عبدالوحید کاکڑ، جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ شامل ہیں۔ اس کے بعد اقتدار کی کشمکش میں ان کی ہر آرمی چیف سے چپکلش رہی۔ انہوں نے پرویز مشرف کو متعدد جونیئرز پر ترجیح دے کر آرمی چیف بنایا تھا، لیکن وہی ان کی حکومت کے خاتمے کے علاوہ نواز شریف کی سیاست سے نااہلی اور جلاوطنی کا سبب بنے۔ جلاوطنی سے واپسی کے بعد جب انہیں 2013 میں دوبارہ وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تو بھی انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کے لیے کسی خاص طریقے کا تعین کرنے یا سینیارٹی کو بنیادی اصول کے طور پر اختیار کرنے کی بجائے بالترتیب جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو جونیئر ہونے کے باوجود آرمی چیف مقرر کیا۔ جنرل راحیل شریف کے ساتھ ڈان لیکس کے سوال پر شدید اختلاف پیدا ہوا، تاہم ان کی حکومت محفوظ رہی۔ البتہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے دور میں انہیں سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں نااہل قرار دے کر اقتدار سے محروم کیا۔ نواز شریف اس کی ذمہ داری جنرل باجوہ اور فوج پر عائد کرتے رہے۔ اب شہباز شریف کے ذریعے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو ایک بار پھر اسی پل صراط کا سامنا ہے، لیکن حالات کے مطالعے سے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس سلسلے میں پارٹی یا شریف برادران نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ لگتا ہے کہ اس بار بھی یہ اہم فیصلہ کرتے ہوئے وہ کسی وفادار کی تلاش میں ہی رہیں گے۔ سیاسی مقصد کے لیے کسی جونیئر کو ترقی دے کر سینئر جنرلز کو نظر انداز کرنے کی روایت صرف سویلین حکمرانوں نے ہی قائم نہیں کی بلکہ فوجی عہدے کو سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے والے سب فوجی سربراہوں نے طویل عرصے تک آرمی چیف کا عہدہ اپنے پاس ہی رکھا۔ یہ سب جنرل جانتے تھے کہ انہیں عوام میں پذیرائی حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ فوج کو اپنی کمان میں رکھتے ہوئے ہی ملک کے اقتدار پر قابض رہ سکتے ہیں۔ ان میں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ضیاء سے موت نے یہ اعزاز چھینا اور پرویز مشرف کو تبدیل شدہ سیاسی حالات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو فوج کی کمان سونپنا پڑی، تو اس کے لیے ملک کی صدارت پر فائز رہنا بھی ناممکن ہو گیا۔
ये दोनों बिलतरतीब 12 और 9 साल तक फौज के आर्मी चीफ रहे। इस तरीके से फौज में सीनियरिटी का उसूल भी मुतासिर होता है और आला तरीन ओहदे पर पहुंचने की लगन मौजूद न रहने के बाइस अफसरों के जोश और वलवले पर असर भी पड़ता है। 1973 के आईन में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के लिए 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई है, लेकिन फौज और सियासत के तालमेल की वजह से इस उसूल पर शाज़ नाज़िर ही अमल हुआ है। नवंबर 2019 में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसीह दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बुनियाद ना होने की वजह से इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया था और जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए कौमी असम्बली को खुसूसी कानून साजी करना पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से जाना जा सकता है कि इससे पहले इख्तिदार पर काबिज फौजी सरबराहान किसी कानूनी जवाज और बुनियाद के बगैर खुद ही आर्मी चीफ के तौर पर अपने ओहदे की मुद्दत में तौसीह करते रहते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।